الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك۔ شب اسراء انہیں ایک بار جگانے کے لیے، شب اسراء انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبرائیل بھی 100 بار لرزا ہوگا۔ پچھلے ہفتہ بیان کیا گیا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنے کے لیے آئے تو ڈر رہے تھے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے۔ اسی کو اس اللہ والے نے اپنے اشعار میں ڈھالا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں، تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کا یہ گودی کا یقین، تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کا یہ گودی کا یتیم عرش پر جائے گا اور معراج کا دولہا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ کی آیت میں علماء کرام نے، مفسرین اعظام نے اسراء کے سفر کو بیان کیا ہے، اور معراج کے سفر کو سورۃ النجم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے وہ سورۃ النجم کی آیت ہے۔ پچھلے ہفتہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ براق ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مسجد اقصیٰ پہنچا۔ بیچ میں چند جگہوں پر آپ سے نفل پڑھوائے گئے اور جگہیں بھی بتلائی گئیں، لیکن ایک ایمان والی کا واقعہ سوچتا ہوں تھوڑی سی جھلکی بیان کر دوں تاکہ ہمارا آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ سے خوشبو آئی تھی، تو پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کیسی، کہاں سے آ رہی ہے، کس کی ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ اے محبوب رب العالمین، یہ مشاطہ کے قبر کی خوشبو ہے جو آپ کو محسوس ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مشاطہ تھیں کون؟ یہ فرعون کی بادی تھیں، ان کی بیٹی، فرعون کی بیٹی کا یہ کنگھا وغیرہ سنگار وغیرہ کیا کرتی تھی۔ ایک دن کنگھا جب گرا سنگار کرتے وقت تو آپ کی زبان سے اللہ کا نام نکلا،
جب توحید پرست حقیقت میں جب توحید پرست ہوتا ہے تو ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی وہ اپنے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اگر زبان خاموش ہوتی ہے تو وہ دل میں چپکے چپکے انہیں پکارتا رہتا ہے۔ جیسا کہ بارہا بیان ہوا، زد و کوب کیا جا رہا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو، منع بھی کیا جا رہا ہے کہ مت کہیں، لیکن آپ کہتے تھے احد احد احد۔ یہ عشق و محبت کی ایک مستی ہوتی ہے جسے جذبی کیفیت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے، یہ وہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کو نصیب ہو جاتا ہے، اگر یہ چھپانا بھی چاہے تو چھپا نہیں پاتا، چاہے دم نکل جائے۔ یہ بلال کہتے تھے میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت مشاطہ کے بھی زبان سے جب نکلا تو بیٹی نے سن لیا، فرعون کی بیٹی نے کہا ارے یہ تو بجائے میرے باپ کا کلمہ پڑھنے کے، میرے باپ کو رب جاننے کے، یہ تو کسی اور رب کو پکار رہی ہے۔ تو فوراً شکایت کر دیا، گرفتار ہو گئی۔ وہ بدبخت بڑا ظالم تھا، سب کو پتا ہے، لیکن ایسا ظالم تھا کہ جب وہ کسی کو گرفتار کرواتا تھا تو سرے بازار، سرے عام وہ پہلے کپڑے اتروا لیتا تھا، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ آج بھی دیکھ لیجئے، جہاں ظلم و جبر ڈھائے جاتے ہیں وہاں یوں ہی کیا جاتا ہے۔ اصل میں ایک طرح کی بے حیا و بے غیرت خود ہوتے ہیں، اس لیے ننگا پن کسی کا ان کو کوئی آر ہی نہیں محسوس ہوتا، انہیں شرم ہی نہیں آتی، تو کپڑے اتروا لیتا تھا۔ اور یہی نہیں، قرآن خود بیان کرتا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ۔ کپڑے اتارنے کے بعد وہ کیا کرتا تھا؟ ہاتھ میں، پاؤں میں کھیلے ٹھکوا دیتا تھا۔ سوچیے آپ کیسا ظلم ڈھاتا تھا۔ ایسے ہی حضرت مشاطہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھی کیا، تو کہا مان جا، بات تھوڑی فرصت دیتا ہوں۔ دوسرے دن جب دربار میں لایا گیا تو کپڑے اتارے گئے، کیلیں ٹھوکی گئیں، تو کہا مان جا، اب بھی وقت ہے، جان بچ جائے گی۔ تو حضرت مشاطہ یہ عورت ہے، سوچئے جب اللہ سے دل لگتا ہے تو انسان کے جذب و مستی کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت مشاطہ نے کہا قالت آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، میں اس رب العالمین پر ایمان لائی جو سارے جہان کا پالنہار ہے، اور جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا، میں اس پر ایمان لائی۔ بس کیا تھا، وہیں اس کی بچی بھی تھی۔ اس نے آ کے دھیرے سے کہا فرعون سے کہ دیکھو ابا حضور، اس کے دو اولاد ہے، ایک بڑی ہے ایک چھوٹی بچی ہے جو دودھ پیتی ہے، اور یہ میری غلام تھی، میری بادی تھی، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اس کو وہ بیٹی بہت محبوب ہے، شاید اسے لائیں دھمکائیں، ہو سکتا ہے یہ پلٹ جائے۔ لیکن جب ایمان رگو ریشے میں اتر جاتا ہے اور جب ایمان حقیقت کے ساتھ انسان میں سما جاتا ہے تب وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو رب ذوالجلال کی کرتا ہے۔ ایسا ہی کچھ یہاں منظر تھا، بیٹی لائی گئی اور اسی کی گود پر، واقعہ بہت لمبا، تفصیل میں جاؤں گا تو اور باتیں رہ جائیں گی، سینے پر رکھ کر اسے ذبح کر دیا گیا۔ لیکن اس ماں نے اپنے ایمان کو بدلا نہیں اور اللہ کے نام پر جان دے دیا۔
جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر۔ سبحان اللہ، کاش ہمیں آپ کو بھی ایسا ایمان نصیب ہو جائے۔ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے ہیں اور انہیں اس عورت کی، اس ایمان والے کی قبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو ایسا ایمان، ایسا توکل اور ایسا یقین نصیب فرما دے۔ بہرحال آپ کی سواری برا بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئی، آپ اترے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ خود اپنی سواری کی لگام ایک پتھر سے باندھے، جہاں عام طور پہ لوگ باندھتے تھے، لیکن بعض میں یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی مدد کیا، اور وہ سوراخ جس میں لگام ڈال کے گھوڑے کی باندھتے تھے، وہ سوراخ بہت زمانہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس میں مٹی وغیرہ آ گئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صاف کیا، پھر گھوڑے کو باندھا، براق کو باندھا۔ بہرحال باندھ کر آپ مسجد میں داخل ہوئے۔ جیسے داخل ہوئے آپ نے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی، اور ایک روایت یہ ہے کہ جب آپ نے بھی 2 رکعت پڑھی تو آپ کو دیکھ کر یا آپ کے ساتھ حضرت جبریل امین نے بھی نیت باندھ لی تحیۃ المسجد کی۔ ابھی یہ تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں، ہمیں آپ کو کیا ہے، ہمیں آپ کو کہاں فرصت کبھی تحیۃ المسجد پڑھیں یا تحیۃ الوضو پڑھیں، جبکہ تحیۃ الوضو کی ایک فضیلت یہ ہے بہت بڑی کہ جب آپ جنت کی سیر کر رہے تھے تو وہاں ٹپ ٹپ چلنے کی، پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی، آواز آئی، تو پوچھا جبرائیل یہ کیسی آواز ہے؟ تو کہا یہ آپ کے بلال کے قدموں کی آواز ہے، چلتے تو ہیں وہ وہاں لیکن یہاں سنائی پڑتی۔ کہا واہ سبحان اللہ، یہ کیوں؟ کہا وہ اس لیے، تو آ کے جب پوچھا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا کہ میں جب وضو کرتا ہوں اس کے بعد فوراً 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ یہ تحیۃ المسجد یہ لوگ پڑھے، تحیۃ الوضو کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کی نگاہ میں بندہ محبوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کچھ نفلوں کا بھی ہمیں آپ کو اپنے آپ کو پابند بنانا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ نفل سے بندہ اللہ کی بڑی جلدی قربت پا جاتا ہے، دوستی پا جاتا ہے، اس لیے کچھ اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال تحیۃ الوضو سے جب فارغ ہوئے، تحیۃ المسجد سے جب فارغ ہوئے تو دیکھا بہت بڑا مجمع انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھ رہے ہیں، ایک مؤذن نے اذان دیا، مسجد اقصیٰ میں اذان ہو رہی ہے، اذان دیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اب نماز ہوگی۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ واپسی کے بعد نماز پڑھائی گئی تھی، شاید وہ فجر تھی، لیکن یہاں ہم ساری روایتوں کو ایک طرف کرتے ہوئے ایک پہ چلتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ بہت سے اس میں اختلاف ہے، ہر روایت کو اگر بیان کریں گے تو آپ بھی کنفیوز ہو جائیں گے، اس لیے ہم 1-2 روایتوں کو لیتے ہیں تاکہ اچھی طرح ہمارے دل و دماغ میں معراج کا قصہ، معراج کا واقعہ رچا بسا رہے۔ اس سے ہمارے ایمان کو انشاءاللہ جلا ملے گی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ بہرحال اذان ہوئی، سارے لوگ صف بندی کے لیے لگ گئے۔ جب صف بندی ہو گئی اب لوگ سوچ رہے ہیں نماز کون پڑھائے گا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور کہا کہ آپ تشریف مصلی پہ لے چلیں، یہ آپ کا حق ہے، آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اس کے بعد اور بہت سے فرشتے آسمان سے اترے آپ کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے۔ سبحان اللہ، ایک لمبی قطار، لمبا تانتا، 1.25 لاکھ۔ ایک روایت یہ ہے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ایک روایت یہ بھی ہے 2.25 لاکھ آئے۔ بہرحال 1.25 لاکھ ہی پکڑے، 1.25 لاکھ کا مجمع کم نہیں ہوتا، اور وہ بھی نبی اور رسول۔ آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد بہت سے نبیوں سے یہاں ملاقات ہوئی، بہتوں نے آپ کو دعائیں دیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔
اور آپ کو اللہ کا حبیب، اللہ کا خلیل گردانہ پکارا۔ بہرحال جیسے ہم آپ ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے مصافحہ کے بعد خیر خیریت لیتے ہیں، وہاں باقاعدہ اس طرح سے بہت سے نبیوں کے وہ کلام کتابوں میں درج ہیں، بڑے لمبے لمبے، جو آپ سے بات ہوئی ہے۔ اس لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ معراج جو ہوئی تھی وہ جسمانی ہوئی تھی، اور وہاں ملاقاتیں بھی باقاعدہ ہوئیں، بات چیت ہوئی، ہم کلامی ہوئی۔ اب اس کے بعد پھر جب لوگوں سے ملاقات ہو گئی اچھی طرح یہاں سے، اب پھر یہ حضرت جبریل علیہ السلام اور بہت سارے فرشتے، اب یہاں سے دوسرا سفر شروع ہو رہا ہے، علماء کی اصطلاح میں جس کو معراج کہتے ہیں۔ اکثروں نے لکھا ہے براق ہی پر یہاں سے گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جو سیرت المصطفیٰ میں بھی درج ہے، اور اکثر نے کہا ہے کہ یہاں ایک سیڑھی لائی گئی تھی۔ اب سیڑھی یہاں سن لیں، یہ جو سیڑھی ہم لوگ اب ذہن میں آ گئی ہوگی، ہمیں آپ کو جو چھت پہ جانا ہوتا ہے، یہ سیڑھی نہیں، یہاں لفٹ مراد لے لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ 100 مالا پہ جانا ہوتا ہے تو لفٹ دیکھیے کتنا تیز کام کرتی ہے، اور بعض جگہ تو اتنا اچھا منظر کہ ایسا شیشہ بنائے رہتے ہیں کہ آدمی لفٹ میں ہوتا باہر کا منظر بھی دیکھتا رہتا، اوپر چڑھتا بھی رہتا۔ دیکھے ہوں گے آپ حضرات، مکہ مدینہ میں ساری چیزیں بہت عام ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ لفٹ نما سمجھ لیں آپ، اپنے ذہن میں خاکہ لے لیں بس، یہ سیڑھی نہ لیں گے ورنہ آپ شک شبہ پڑ جائیں گے کہ سیڑھی سے کیسے آدمی جائے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ سیڑھی ہے جس سے بنی آدم کی روحیں آسمان پر چڑھائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دوسری بات غور کیجئے گا، جب ہم آپ مرنے لگتے ہیں، بنی آدم میں سے، اولاد آدم میں سے جب کوئی مرتا ہے تو اکثر جب ٹکٹکی لگا کے دیکھتا ہے تو اسی سیڑھی کو دیکھتا ہے۔ یہ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ پتہ نہیں آپ سنے کہ نہیں، آپ کو نئی بات لگے گی، یہاں کتاب موجود ہے اسی لیے لایا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معراج کی بتانا چاہتا ہوں، ممکن ہے لوگوں کو شبہ ہو نیا جب سنتے ہیں، اس لیے کتاب ساتھ میں لے کے آیا ہوں، شبہ ہوگا دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ سیڑھی دیکھتا ہے، اسی سے ہمارے آپ کے اعمال بھی چڑھائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال یہاں سے وہ سیڑھی یا براق پر آپ گئے، تیز رفتار سواری سے آپ گئے، فرشتوں کی جھیلوں میں، دائیں بائیں ہر طرف آپ کے فرشتے پہرے میں ہیں، آپ جا رہے ہیں، آسمانی سفر ہو رہا ہے۔ اب جب وہ سفر ہوا اور وہاں جب پہنچے پہلے آسمان پر، تو آسمان کھلے میدان کی طرح نہیں ہے، اس کے بھی باب ہیں، دروازے ہیں۔ تو جب آسمان دنیا پہ پہنچے، اس کے دروازے پر تب آواز دیے، قیل من ھذا، فرشتے نے کہا کون ہو؟ کون آواز دیا؟ تو کہا قال جبرائیل، کہا من معک، خالص آپ جبرائیل ہو یا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ کہا قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو دروازہ کھولا گیا، آپ پہلے آسمان پر جیسے پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، سلام ہوئی، دعا ہوئی، خیر خیریت پوچھا۔ آپ نے کہا اے ابن الصالح، اے نبی صالح، اے میری نیک اولاد، اے نیک نبی، مبارک ہو آپ کا آنا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ دادا جان جب داہنی طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں، ہنس پڑتے ہیں، داہنی طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، اور جب بائیں طرف وہ نگاہ کرتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ 2 دروازے ہیں، ایک جنت کی طرف داہنے والا کھلتا ہے، جب ادھر دیکھتے ہیں تو خوشبو آتی ہے تو آپ مسکراتے ہیں، جب ادھر دیکھتے ہیں تو جہنم کا دھواں دیکھتے ہیں، اس میں جلتا ہوا کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ رونے لگتے ہیں۔ تو آپ نے وجہ معلوم کی کہ آپ داہنی طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں،
بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا داہنی طرف جب دیکھتا ہوں تو یہ جتنے میری اولاد جنتی ہیں ان کی شکل دکھائی جاتی ہے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اس لیے میں مسکراتا ہوں۔ اور جب بائیں طرف دیکھتا ہوں تو جو میری اولاد جہنمی ہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھتا ہوں تو رو پڑتا ہوں۔ اس لیے ہمیں آپ کو عبرت پکڑنی چاہیے، ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس کے ہم آپ جہنم کے حقدار ہوں۔ اس لیے ہر وہ کام کریں تاکہ ہم جنتی ہوں، ہمیں آپ کو ہمارے دادا جان جب دیکھیں تو مسکرائے۔ بہرحال یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے جب ملاقات ہو گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اب آگے بڑھیں۔ ایک آسمان کی مسافت دوسرے آسمان تک کی 500 سال کی ہے، سبحان اللہ، اور بڑی تیز اور براق برق سے تیز رفتاری سے بڑی تیز رفتاری سے لے جا رہا، یا لفٹ ہی کے ذریعے سے اگر وہ جا رہے ہیں اس سیڑھی کے ذریعے تب بھی وہ تیز ترار ہے۔ بہرحال آپ دوسرے آسمان پر، اسی طرح سوال ہوتا ہے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی لگتے ہیں ایک طرح سے۔ حدیث پاک میں مشکات کی روایت یہ سب بیان کر رہا ہوں، اس میں ہے کہ آپ کے یہ خالہ زاد بھائی۔ بہرحال آپ دونوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، دعا سلام ہوتا ہے۔ پھر آپ تیسرے آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر آپ وہاں سے چوتھے آسمان پر جاتے ہیں تو ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں پر آپ جاتے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے پر آپ پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ان سے جب ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو ملاقات کر کے جب آپ جانے لگتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑتے ہیں، تو آپ حیران ہوتے ہیں، چونکہ کوئی نبی روئے نہیں تھے، صرف موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور سسکیاں گویا کی بھرنے لگے۔ تو آپ حیران ہوئے، پوچھا جبرائیل آخر یہ موسیٰ علیہ السلام رو کیوں رہے ہیں؟ تو پوچھا گیا ان سے کہ آپ روئے کیوں، وجہ کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت کی کثرت کو دیکھ کر اور سوچ کر مجھے رونا آ گیا کہ ہائے آپ وہ نبی ہیں جس نبی کے حکم پر ان کی امت اتنا شیدا ہوگی، اتنا فریفتہ ہوگی، ان کی سنت پر اتنا عمل کرتی ہوگی۔ بس آپ کی امت کو سوچ کر رونا آ گیا۔ یہ رونا میرا رشک میں ہے، یہ غم میں نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور یہاں امت کیا کر رہی ہے؟ ہم آپ جب اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ان کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں، تو اور نبی رشک کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے تابعداری میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ آگے آپ بڑھتے ہیں 7ویں آسمان پر، یہ آخری آسمان ہے، عرش اس کے اوپر ہے، الرحمن علی العرش استوی جو قرآن میں ذکر ہے۔ عرش ابھی الگ ہے، یہاں ہم لوگ غلطی کرنے لگتے ہیں سمجھنے میں، آسمان الگ شے ہے، عرش الگ شے ہے۔ اب دیکھیے یہ 7واں آسمان ہے، یہی آخری ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور بڑی لاجواب ملاقات ہوتی ہے۔ یہاں معانقہ بھی ہوتا ہے، گلے بھی ملتے ہیں، بہرحال ان سے بھی بات چیت ہوتی ہے۔ اب یہاں سے پھر سفر آگے طے ہوتا ہے۔ آگے جو سفر طے ہوتا ہے، اب یہ آسمان نیچے رہ گیا ہے، آسمان نیچے رہ گیا، اب عرش کی طرف بلند پرواز ہو رہی ہے، اب بلندی کی طرف جا رہے ہیں، پرواز کر رہے ہیں۔ اب بھی سواری وہی ہے، براق یا لفٹ جیسی وہ سواری اب بھی وہی ہے، براق تیز رفتار سے آپ کو لے کر اور فرشتوں کی جلوں میں آپ چل رہے ہیں۔ لیکن
اب یہاں اکثر روایتوں میں یہ ہے کہ سارے فرشتے یہیں رہ جاتے ہیں، صرف یہاں سے ہمارے محبوب اور جبریل امین یہ دونوں حضرات اب آگے جاتے ہیں، یا چند ممکن ہے کچھ فرشتے بھی رہے ہوں، بہرحال آگے سفر ہو رہا ہے۔ اب یہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں، انتہا سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا بیری کے درخت کو لکھا ہے مفسرین نے، جس کا پھل عام طور پہ مثال جو دی گئی ہے کتابوں میں وہ مٹکا جیسی بڑا بڑا، یہاں کی بیر جیسا نہیں ہے چھوٹی چھوٹی جربھیریا جو ہوتی ہے کھانے بھی ذائقہ نہیں ملتا، یہ نہیں، بہت بڑا بڑا پھل۔ اس کے پتے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے کہ ہاتھی کے کان جیسا تھا اس کا پتا، اتنا بڑا بڑا۔ اس کی جڑ چھٹے آسمان پر یا ساتویں، ہاں چھٹے آسمان پر، اور اس کی بلندی سوچئے کہاں، سدرۃ المنتہا، وہاں اوپر، وہاں پہنچ رہے ہیں۔ وہاں جب پہنچے آپ، اب یہی وہ مقام ہے جہاں سے اعمال کسی اور رنگ میں آسمان عرش سے اتارے جاتے ہیں، یہاں سے آسان کر کے ہم بندوں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہی آخری وہ مقام ہے جہاں سے جبریل امین اب کہہ رہے ہیں سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کر کہ میرے محبوب اب آگے کا سفر آپ کو کرنا ہے، یہیں سے میری پرواز ختم ہوتی ہے۔ اسی کو شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کہا ہے، اگر ایک سرے موئے برتر پرم، اگر یک سرے موئے برتم پرم بسوز تجلا فروغ، کہا کہ اگر میں بال برابر بھی اگر اس تجلی سے آگے بڑھا تو یہ میرے نورانی پر جو 600 بازو ہیں یہ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ فروغ تجلا بسوزت پرم، یہ میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے، مجھ میں اب سکت اور طاقت نہیں ہے کہ اس سے آگے میں پرواز کروں۔ گویا کہ امام الملائکہ جیسی ہستی اب اپنی پرواز ختم کر بیٹھتی ہے، اب یہاں سے الگ پرواز ہوتی ہے۔ یہ ایسی پرواز ہے سوائے میرے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو یہ پرواز عطا نہیں کی گئی۔ بہرحال اب یہاں سے الگ ایک سواری آتی ہے جس کو رف رف کہا جاتا ہے۔ یہ رف رف کی سواری اب الگ انداز میں یہاں پر آتی ہے جو آپ کا استقبال کرتی ہے۔ یہاں پر آپ نے قلم کی آواز سنی اور بہت سی آواز، بہت سی کیفیتیں اور بہت سی چیزیں۔ یہاں آپ کو شراب پیش کی گئی، شہد پیش کی گئی، دودھ پیش کیا گیا، تو آپ نے دودھ کو نوش فرمایا۔ جبریل امین نے کہا اگر آپ دودھ نہ نوش فرماتے، شراب کو اگر ہاتھ لگاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ کی امت گمراہ ہونے سے بچ گئی، سبحان اللہ۔ بہرحال یہاں سے وہ رف رف کی سواری آتی ہے۔ رف رف کی سواری کا تذکرہ مفسرین نے لکھا ہے پالکی نما۔ پالکی جن لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے۔ بہت سے لوگوں نے ہرے رنگ کی دیا ہے، بہت سے لوگوں نے کچھ۔ بہرحال براق سے بھی زیادہ تیز رفتار کی یہ سواری یہاں سے ملتی ہے، لیکن بعض نے یہ کہا ہے نہیں، یہیں پر اللہ نے اپنا جلوہ دکھایا اور محبوب کے قریب ہوئے۔ بہرحال کیا اختلاف کیا نہیں، وہ سب بالائے طاق رکھتے ہوئے اصل مضمون کو لے کر انشاءاللہ چند کتابوں سے پھر آپ کی خدمت میں اگلے ہفتہ حاضر ہوں گا، یہیں سے رف رف سے انشاءاللہ سوار کر کے، اور پھر آگے اللہ رب العزت سے کیسی ملاقات ہوتی ہے اور کس انداز کی، کس رنگ ڈھنگ کے ہوتی ہے، انشاءاللہ ہمارا آپ کا ایمان بھی بڑھے گا اور ہمارے آپ کے اندر اللہ کی معرفت بھی انشاءاللہ بڑھے گی اور خود محسوس ہوگا اللہ کی محبت بڑھتی ہوئی۔ اس لیے اگلے ہفتہ بہت اہم مضمون ہوگا، آپ ضرور تشریف لائیے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پڑھ لیں۔